بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن کے سلسلے میں حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ درس معارف القرآن کا باضابطہ آغاز 3 شوال المکرم 1373 مطابق 2 جولائی 1954 سے شروع ہوا۔ اس درس کی بے پناہ مقبولیت کی بنیاد پر حضرت مفتی صاحب نے مشاغل کے ہجوم، پیرانہ سالی اور ضعف کے باوجود درس کے اس سلسلے کو برابر جاری رکھا۔ جون 1964 میں یہ سلسلہ درس کا ختم ہو گیا اور اس وقت تک سورہ ابراہیم کے ختم تک یہ درس ریڈیو پر نشر ہوا۔ پھر اگلا حصہ ماہنامہ البلاغ میں جاری کیا گیا۔ شروع میں اس درس کو کتابی شکل دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن 10 سالہ پابندی درس نے بلا قصد و ارادہ ایک ضخیم جلد تیار کر دی۔ دوسری طرف ریڈیو سننے کے تقاضے اور ماہر و مستند علماء کی جانب سے اس کے مفید ہونے کی شہادت نے دل میں یہ احساس پیدا کر دیا کہ اردو زبان میں علماء حق کی جو تفسیریں ہیں وہ علمی تحقیقات اور اصطلاحات سے پر ہیں، جس سے عوام خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی احساس دل کے نتیجے میں کتابی شکل دینے کا ارادہ کر لیا گیا اور معارف القرآن کے ریڈیائی درس میں جو آیتیں رہ گئی تھیں اسے بھی شامل کر کے ایک تفسیر کی شکل دے دی گئی، جو آج ہمارے سامنے مختلف خصوصیات و التزامات کے ساتھ 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تفسیر معارف القرآن ایک نہایت مفید مقدمے پر مشتمل ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے جب اپنے متواتر امراض اور ضعف کی بنیاد پر مقدمہ لکھنے کی ذمہ داری اپنے لائق اور محقق فرزند حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو سونپی، اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے جب اس مقدمے پر کام شروع کیا تو یہ مقدمہ علوم القرآن کے موضوع پر ایک طویل کتاب کی شکل اختیار کر لیا گیا۔ پھر اختصار کے بعد معارف القرآن کا جز بنا دیا گیا۔ یہ مقدمہ علوم القرآن کو سمجھنے کے لیے تقریباً تمام ہی ضروری جزئیات کو شامل ہے، جس میں وحی کی حقیقت، نزول وحی کے طریقے، تاریخ نزول قرآن، قرآن کریم کے 7 حروف اور قرائن، تاریخ حفاظت قرآن، علم تفسیر اور اسرائیلیات کا حکم جیسے اہم عنوانات کو بیان کیا گیا۔ معارف القرآن کے 2 اہم ترجمے۔ حضرت مفتی صاحب نے معارف القرآن کو 2 عظیم شخصیت کے ترجمے سے مزین فرمایا۔ سب سے پہلے ترجمہ شیخ الہند، دوسرے ترجمہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ۔ ترجمہ شیخ الہند کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 2 صاحبزادوں نے اردو زبان میں قرآن کریم کے ترجمے کی خدمت بحسن خوبی انجام دی ہے۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہم اللہ دونوں ترجمے کا اپنا اپنا جداگانہ طرز اور مقام ہے۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے بالکل تحت لفظ ترجمہ فرمایا ہے اور محاورات بھی زیادہ لحاظ نہیں کیا ہے، اور بڑے کمال کے ساتھ قرآن پاک کے الفاظ کو اردو میں منتقل فرمایا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ جو شاہ عبد القادر صاحب کا ہے یہ بھی تحت لفظ ہے، البتہ اس میں اردو محاورے کی رعایت بھی ملحوظ ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے 40 سال مسجد میں معتکف رہ کر اس ترجمے کو پورا فرمایا ہے، یہاں تک کہ آپ کا جنازہ مسجد ہی سے نکلا۔ معارف القرآن میں جس دوسرے ترجمے کو اختیار کیا گیا ہے وہ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کا ہے، جو آسان اور قابل فہم ہونے کے ساتھ مترادف کے التزام اور حاصل ترجمے کے اعتبار سے تحت لفظ بھی ہے
اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے اس ترجمے میں خالص محاورات کا استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ ترکیب کا لحاظ زیادہ کیا ہے اور کتابی زبان اختیار کی ہے تاکہ سلاست بھی باقی رہے اور ترجمے کا فائدہ بھی عام رہے۔ حضرت مفتی صاحب کے پیش نظر تسہیل بیان القرآن کا کام تھا، اس لیے خلاصہ تفسیر کے عنوان سے حضرت حکیم الامت کے ترجمہ اور بین القوسین تفسیر کو اصطلاحی اور مشکل الفاظ کی تسہیل کے ساتھ نقل کر دیا ہے۔ اس طرح معارف القرآن دو اہم اور مستند ترجمے سے آراستہ ہے۔ معارف و مسائل۔ معارف القرآن میں دو مستند اور اہم ترجمے کے علاوہ ایک اہم عنوان معارف و مسائل کا ہے جو کافی اہمیت اور توجہ کا حامل ہے۔ اس عنوان کے تحت مصنف علیہ الرحمہ نے ربط آیات، شان نزول نیز بہت سے ذیلی اور مستقل عنوانات کے تحت احکامات و ہدایات اور واقعات و فوائد وغیرہ کا ایک عظیم ذخیرہ جمع کر دیا ہے، اور نہایت شیریں اور آسان انداز میں سلف صالحین کی تفسیروں سے راجح روایات اور قیمتی علمی مضامین کو درج فرما دیا ہے۔ ویسے تو علم تفسیر میں کئی علوم سے بحث ہوتی ہے، جس کا اندازہ تفسیر کی جامع تعریف سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ابو حیان کے حوالے سے الاتقان میں علم تفسیر کی بہت اچھی تعریف نقل کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس علم میں علم قراءت، علم لغت، صرف، نحو، بیان و بدیع وغیرہ سے بھی بحث ہوتی ہے، لیکن یہ خالص علمی بحثیں ہیں جو عوام کے لیے مفید نہیں۔ اس لیے معارف القرآن میں عوام کی سہولت کے پیش نظر ان بحثوں کو ترک کر دیا گیا ہے۔ معارف و مسائل کے تحت آنے والی بحثوں کو پڑھنے سے کئی چیزیں خصوصیت سے عیاں ہو جاتی ہیں، ان کو ذیلی اور اس کے تحت قلم بند کر دینا مناسب سمجھا جاتا ہے۔ خصوصیت کے حامل عنوانات میں چند ایسے مضامین ہیں۔ معارف و مسائل کے ذیل میں ایک دوسری چیز جو نہایت قابل توجہ ہے وہ یہ ہے خصوصیت کے حامل ذیلی اور مستقل عنوانات جس کے تحت مفید علمی معلوماتی مضامین اور احکامات و مسائل پر مستند کلام موجود ہے، جو مختصر اور طویل رسالے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہر کیف خلاصہ کلام یہ ہے کہ معارف القرآن مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی عظیم علمی، تحقیقی، تسہیلی اور مستند تفسیری شاہکار ہے، جو ہر عالم و واعظ اور طالب علم کی درسی، اصلاحی اور قرآن فہمی کی ضرورت کا بہترین حل اور شیرین اور آسان زبان میں ایک انمول تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم اور اپنے اکابرین سے استفادہ کر کے قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنے اور اس کا پیغام عوام الناس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔